اچھا، تو آج کا موضوع ہے اختیار ذات یعنی سیلف کنٹرول۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی کہانی خود لکھ رہے ہیں یا پھر بس حالات کے بہاؤ میں بہتے جا رہے ہیں۔ چلیں ان دو الگ الگ زندگیوں کے فرق کو ذرا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف انداز ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ چیزیں بس ہو جاتی ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو ممکن بناتے ہیں۔ ایک سوچ ہے قسمت کو الزام دینے کی اور دوسری ہے ذمہ داری لینے کی۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، اپنی زندگی میں ان دونوں میں سے کون سی آواز زیادہ سنائی دیتی ہے؟ کیا واقعات ہم پر حاوی ہیں یا ہم واقعات پر حاوی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو سیلف کنٹرول کو اپنانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کا اصل مطلب ہے کیا، کیونکہ اکثر جو ہم سوچتے ہیں یہ وہ نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سیلف کنٹرول ہے کیا چیز؟ چلیں اس کی جو بنیادی تعریف ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، سیلف کنٹرول کا سب سے بنیادی مطلب ہے اپنے فیصلوں اور اپنے کاموں کی پوری ذمہ داری لینا۔ یہ مان لینا کہ زندگی کے ہر موڑ پر انتخاب کرنے کی طاقت ہمارے ہی پاس ہے۔ کامیاب لوگ آپ دیکھیں گے وہ ایونٹ میکرز ہوتے ہیں، یعنی وہ واقعات کو جنم دیتے ہیں، جبکہ ناکام لوگوں کے لیے واقعات بس خود بخود ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ سیلف کنٹرول کا مطلب ہے سنگ دل ہو جانا یا اپنے جذبات کو ختم کر دینا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب اپنی خواہشات کو دبانا نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک صحیح، ایک شعوری سمت دینا ہے۔ اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال ہے۔ زندگی کو آپ سمجھیں کہ یہ تاش کا ایک کھیل ہے۔ یہ بات اتنی کمال کی ہے کہ زندگی تاش کے کھیل کی طرح ہے۔ جو پتے ہمیں بانٹے گئے ہیں انہیں تو ہمیں قبول کرنا ہی پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بار جب وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائیں تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم جیتنے کے لیے انہیں کھیلتے کیسے ہیں۔ یعنی حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں، لیکن ہمارا رد عمل وہ 100% ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اور یہ جو انتخاب کی طاقت ہے نا، یہ بہت چھوٹی عمر میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک 11 سال کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ تب ہم پھنس جاتے ہیں الزام تراشی کے ایک جال میں، اور یہ جال ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ جب کوئی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہے تو ایک بہت ہی منفی چکر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان خود کو قسمت کے ہاتھ کی کٹ پتلی سمجھنے لگتا ہے۔ ہر بات کا الزام یا تو حالات پر جاتا ہے یا دوسرے لوگوں پر، اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی ہی بنائی ہوئی عادتوں اور رکاوٹوں کا قیدی بن کر رہ جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو عمر چاہے کچھ بھی ہو، ایسا شخص کبھی حقیقی معنوں میں بالغ نہیں ہو پاتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجبور محسوس کرنا بھی اصل میں ایک انتخاب ہے۔ یہ اپنی طاقت کسی اور کے حوالے کرنے کا انتخاب ہے۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ اصل میں بے بسی کے احساس کے بدلے اپنا کنٹرول چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اس جال سے نکلا کیسے جائے؟ ذمہ داری واپس کیسے لی جائے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ کچھ بہت ہی پریکٹیکل سٹیپس ہیں جن سے ہم اپنے سیلف کنٹرول کو دوبارہ بنا سکتے ہیں، اسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ چلیں ان سٹیپس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی پوری ذمہ داری قبول کریں۔ زندگی میں آج ہم جہاں بھی ہیں، اچھے یا برے حالات میں، اسے کھلے دل سے مان لیں۔ دوسرا، اپنی زبان بدلیں۔ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ مجھے یہ کرنا ہے، اس کی جگہ کہیں میں نے یہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تیسرا، اپنے کام خود کریں۔ اگر کسی کو یاد دہانی کروانی ہے تو خود کروائیں، انیشیٹو لیں۔ چوتھا، وقت ضائع کرنے والی عادتوں کو پہچانیں، ان کی ایک لسٹ بنائیں اور پھر ان کے متبادل سوچیں اور ان پر عمل کریں۔ اور آخر میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، نئی چیزیں سیکھیں، کتابیں پڑھیں، سیمینارز میں جائیں، علم حاصل کریں۔ ان سب باتوں کا، ان تمام سٹیپس کا نچوڑ صرف ایک ہے، ایک بہت ہی طاقتور پیغام کہ ہم سب اپنی زندگی کی کہانی کے مصنف خود ہیں۔ اور یہ سوچ ایک بہت ہی زبردست کوٹ میں بیان کی گئی ہے جو کہتی ہے، میرا حق ہے کہ میں غیر معمولی بنوں اگر میں بن سکتا ہوں۔ میں موقع کی تلاش میں ہوں، حفاظت کی نہیں۔ میں ایک پالتو شہری بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ میں سوچا، سمجھا، رسک لینا چاہتا ہوں، خواب دیکھنا اور انہیں تعمیر کرنا، ناکام ہونا اور پھر کامیاب ہونا۔
یہ میری میراث ہے کہ میں سیدھا کھڑا رہوں، فخر سے اور بنا کسی خوف کے، دنیا کا دلیری سے سامنا کروں اور کہوں ہاں یہ میں نے کیا ہے۔ تو اصل فرق بس یہی ہے، اپنی زندگی کا معمار بننا یا صرف ایک تماشائی بنے رہنا۔ کامیاب لوگ اپنی زندگی خود بناتے ہیں، ان کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ تعمیر کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ آخر میں سیلف کنٹرول کا مطلب صرف ایک ہی ہے، اپنی کہانی کا قلم اپنے ہاتھوں میں لینا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کی کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا؟